سیاسی پیشوا، امید کیا ہے سیاست کے پیشواؤں سے؟ یہ خاک باز ہیں، رکھتے ہیں خاک سے پیوند۔ ہمیشہ مور و مگز پر نگاہ ہے ان کی، جہاں میں ہے صفت عنکبوت ان کی کمند۔ خوشا وہ قافلہ جس کے امیر کی ہے متاع، تخیل ملکوتی و جذبہ ہائے بلند۔ حوالہ: اس نظم کا تعلق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ضرب کلیم سے ہے، جس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آج کے سیاست دانوں کی حقیقت بتا رہے ہیں اور ساتھ ہی ایک سچے مسلمان سیاست دان کی شناخت بھی بتا رہے ہیں۔ یہ نظم 3 اشعار پر مشتمل ہے۔ تشریح کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اسے اپنے 5 دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ نظم کے پہلے شعر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج کے سیاستدان رہنما کہلانے کے بھی قابل نہیں ہیں، کیونکہ ان کی توجہ، ان کی نگاہ صرف مادہ پرست چیزوں پر ہی ہوتی ہے۔ ان کے ارادوں میں پستی ہی پستی ہے، یعنی خاک باز ہیں، مٹی سے کھیلنے والے اور مٹی سے تعلق رکھنے والے۔ ایسے میں ان سیاستدانوں سے اچھائی کی کیا امید ہو سکتی ہے بھلا؟ پھر دوسرے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ ناظرین، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے شعر میں آج کے سیاسی حکمران کی حالت ایک مثال کے ذریعے سمجھائی ہے کہ جیسے ایک مکڑی ہمیشہ اپنے جالے یا گھر میں بیٹھ کر کسی چیونٹی یا مکھی کا انتظار کرتی رہتی ہے کہ وہ اس کے جالے میں آئے اور وہ اسے پھنسا لے، بالکل ویسے ہی یہ سیاستدان بھی لوگوں کو پھنسانے کے لیے اور اپنے مفاد کو پورا کرنے کے لیے ہر قسم کے گھٹیا سے گھٹیا طریقے استعمال کرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے ان کی کمند باطنی مطلب میں اسے ہم تدابیر کہہ سکتے ہیں کہ اسی لیے ان کی تدابیر بھی کمزور مکڑی کے جالے کی طرح ہوتی ہے۔ یہ لوگ ہمیشہ ادنا باتوں پر توجہ دیتے ہیں اور اپنے مفادات کی بات کرتے ہیں اور اسی کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ پھر تیسرے شعر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اصل میں ایک سیاسی حکمران کو کیسا ہونا چاہیے اور اس میں کیا صفات پائی جاتی ہیں، ان کے ارادے کی مضبوطی کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں: خوشا وہ قافلہ جس کے امیر کی ہے متاع، تخیل ملکوتی و جذبہ ہائے بلند۔ یعنی وہ قافلہ خوش نصیب ہے جس کا حکمران یا رہنما تخیل ملکوتی سوچ اور بلند جذبے والا ہو۔ ناظرین، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ تخیل ملکوتی کیا ہے؟ ناظرین، تخیل ملکوتی فرشتوں جیسی سوچ اور فکر کو کہتے ہیں۔ اب اگر ہم فرشتوں کی سوچ، ان کے ارادوں کی بات کریں تو ان کا مقصد زندگی، ان کا سب کچھ اللہ کے لیے ہی ہوتا ہے۔ تو میرے خیال سے اقبال یہاں اپنے اس شعر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ مگر ہم آج کے ان حکمرانوں کی بات کریں تو ان کا مقصد صرف خود کے مفادات کو پورا کرنا ہے، چاہے اس کے لیے انہیں ہر حد ہی کیوں نہ پار کرنی پڑ جائے، جو کہ آپ سب کے سامنے ہی ہے پاکستان کے حکمران یا سیاستدانوں کی مثال۔ اس کے علاوہ پروفیسر یوسف سلیم نے اپنی کتاب شرح ضرب کلیم میں آخری شعر کو کچھ یوں بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ انسان کی شخصیت میں 3 قوتیں پائی جاتی ہیں: شعور، احساس اور ارادہ۔ اور اقبال نے شعور اور جذبات کا ذکر کیا ہے، تیسری قوت کا ذکر نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انسان میں صحیح شعور اور اس کی مناسبت سے جذبہ عمل پیدا ہو جائے تو پھر عمل لازمی طور سے ہوگا، مگر آج کے موجودہ سیاستدانوں میں نہ ہی صحیح شعور ہے اور نہ ہی وہ بلند مقصد رکھتے ہیں اور نہ ہی ان میں جذبہ عمل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ صرف دعوے ہی کرتے رہتے ہیں اور عمل نہیں کرتے۔ کہ دین ہو، فلسفہ ہو، فقر ہو، سلطانی ہو،
کہ دین ہو فلسفہ ہو فقر ہو سلطانی ہو، ہوتے ہیں پختہ عقائد کی بنا پر تعمیر۔